بسم الله الرحمن
برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین والذین اتبعوہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ المنشی من عدم، ثم الصلاة والسلام علی المختار فی القدم، مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ آئے ہم اور آپ اسی جان ایمان، روح ایمان، جان کائنات، رحمت کائنات، برکت کائنات، روح فدا، ارواحنا فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں عقیدت و محبت کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم احباب، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم اور آپ درس قرآن کی آج دوسری نشست میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے اور ہم سب کو ماہ رمضان اور قرآن کریم کا فیضان عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، آج کا ہمارا عنوان ہے حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر۔ یاد رکھیں، کامل مومن، سچا مومن اور حقیقی مومن وہی ہے جس کے دل میں حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، یہ دو چیزیں بدرجۂ اتم پائی جائیں۔ اگر حضور کی محبت میں یا حضور کی تعظیم میں اگر کہیں پر کسی قسم کی کمی یا کسی قسم کا نقص پایا جائے تو پھر قرآن اور حدیث کی روشنی میں وہ کامل، حقیقی اور سچا مومن نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کائنات میں مبعوث فرمایا، تو آپ تعظیم نہ ہو تو اس کا نہ ایمانی دعویٰ کوئی کام آئے گا، نہ ایسی حالت میں اس کی کوئی عبادت اسے کوئی فائدہ دے گی۔ اور اس کی بے شمار مثالیں اور نظیریں صحابہ کے فیصلوں میں، اہل علم کے فیصلوں میں موجود ہے۔ تو یہ حضور اکرم نور مجسم روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر، یہ ہر حال میں بندے کے لیے لازم اور ضروری ہے، اس لیے کہ یہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا مقام رب ذوالجلال نے رکھا ہے کہ کائنات میں ان جیسا اور کوئی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں،
ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، جب یہ جان ایمان ہے، روح ایمان ہے، تو پھر ان کی تعظیم، ان کی توقیر ہر حال میں لازمی اور ضروری ہے، ان کا ادب ہر حال میں لازم اور ضروری ہے۔ اگر ذرہ برابر بھی کہیں پر بھی ان کی تعظیم و توقیر میں، کہیں پر بھی ذرہ برابر بھی تھوڑا سا بھی ادب و احترام میں کہیں کمی بیشی ہو گئی تو پھر آپ قرآن اٹھا کر کے دیکھیں، اس کے لیے سخت وعیدیں بیان کی گئی۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا مقام رکھا ہے، ایسی شان و شوکت عطا فرمائی ہے، کائنات کا ایسا تاجدار بنایا ہے کہ ان کی تعظیم و توقیر، ان کی بارگاہ کا ادب کرنے کا خود رب ذوالجلال نے قرآن مجید و فرقان حمید میں کئی مقامات پر اپنے بندوں کو درس دیا ہے۔ جیسے مثال کے طور میں آپ کو بطور نمونہ ایک دو میں آپ کو مثالیں دوں۔ اللہ کے پیارے حبیب رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا ادب اور اس کی تعظیم و توقیر کا درس دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الحجرات میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے جاننے والا ہے۔ اب آپ ذرا دیکھیں، اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو۔ جب اس آیت کریمہ کا پس منظر اور شان نزول ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمان رسالت میں ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ عید الاضحیٰ کے دن، بقرعید کے دن، بعض صحابہ نے نماز سے پہلے اپنی اپنی قربانیاں انہوں نے کر لی۔ عید کی نماز سے پہلے انہوں نے سوچا کہ اگر صبح سویرے کر لیں گے تو گھر میں بھی جو ہے کچھ نہ کچھ انتظام ہو جائے گا، اور جو گوشت ہے کچھ غریبوں میں، کچھ فقیروں میں، کچھ مسکینوں میں تقسیم ہو جائے گا، تو صبح ان کے گھروں میں بھی، چولہوں میں بھی کچھ نہ کچھ کھانے پکانے وغیرہ کا انتظام ہو جائے گا۔ تو یہ سوچ کر کے جب انہوں نے قربانیاں کر لی تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہاری قربانیاں نہیں ہوئی، اللہ نے یہ حکم نازل نہیں فرمایا کہ جنہوں نے عید سے پہلے قربانی کی ہے ان کی قربانی نہیں ہوئی، بلکہ حکم یہ آیا کہ اے ایمان والو تمہارا غور و فکر کرنا، تمہاری فکر، تمہاری سوچ الگ اگرچہ درست ہے، لیکن یاد رکھو تم نے میرے محبوب کے عمل سے پہلے یہ عمل کر لیا ہے۔ اور سرکار کی سنت مبارکہ کیا تھی کہ سرکار عید کی نماز ادا فرماتے اور پھر عید کی نماز کے فوری بعد جو ہے اپنی جانور قربان فرمایا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ خبردار اے ایمان والو، اے ایمان کے دعوے دارو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو جب تک میرا محبوب قربانی نہ کر لے، اپنے ہاتھ سے اپنا جانور ذبح نہ کر لے۔ تم میں سے کوئی بھی شخص اپنے جانور ذبح نہ کرے۔ قربانی کس کے لیے کی جاتی ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ ہم جو خون بہاتے ہیں اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اپنے دلوں کا خیال، اپنے دلوں کا حال، اپنا تقوی، اپنی نیت رب کی بارگاہ میں پیش کرنا۔ اللہ فرماتا ہے تمہارا وہی تقوی، تمہاری وہی نیتیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں جس میں ادب مصطفیٰ بھی ہو اور مصطفیٰ کریم کی بارگاہ کی تعظیم بھی ہو۔ اچھا، پھر آپ یہاں پہ یہ بھی غور کریں، یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 4 ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ کیا معاذ اللہ بھی قربانی کرتا ہے؟ کیا اللہ بھی قربانی کرتا ہے؟ حالانکہ قربانی تو اللہ کے لیے کی جاتی ہے، اللہ تو قربانی نہیں کرتا، لیکن پھر بھی دیکھیں آپ، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ محبوب دو جہاں ہیں، ان سے آگے بڑھنا گویا ایسے ہی ہے جیسے رب العالمین سے کسی کام میں، کسی فعل میں، کسی قول میں آگے بڑھنا ہو۔
تو خبردار کیا گیا، محبوب کی بارگاہ کا ادب سکھایا گیا، تعظیم بتائی گئی کہ خبردار اگر تمہیں قربانیاں کرنا ہو تو پہلے میرے محبوب کی تعظیم، میرے محبوب کا ادب، اور میرے محبوب کی تعظیم اور ادب یہ ہے کہ پہلے میرا محبوب قربانی کرے گا اور میرے محبوب کی قربانی کے بعد پھر سارے ایمان کے دعوے دار اپنی قربانی پیش کریں گے۔ آپ دیکھیں کیسا ادب رب ذوالجلال نے ایمان والوں کو دیا ہے، انہیں کیسا ادب سکھایا ہے، تعظیم و توقیر کا کیسا سلیقہ انہیں جو ہے بتلایا ہے۔ آپ سورۃ الحجرات کی دوسری آیت اٹھائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کی آواز پر اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو۔ اس آیت کریمہ کے سب سے پہلے مخاطب صحابہ تھے، اور صحابہ کے بارے میں آپ بتائیں، کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ معاذ اللہ وہ سرکار کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے سرکار کی بارگاہ کی بے ادبی کریں گے؟ سوچ سکتا ہے کہ تعظیم میں کہیں ذرہ برابر بھی فرق آئے گا؟ کہیں آپ سوچ سکتے ہیں یہ کہ بات صحابہ کے تعلق سے؟ لیکن آپ دیکھیں صحابہ کو اور صحابہ کے ذریعے سے قیامت تک کے آنے والے مومنوں کو یہ پیغام دیا گیا، درس دیا گیا، اور مصطفیٰ کریم کی تعظیم و توقیر اور ادب کا پیغام دیا گیا کہ خبردار میرے نبی کی آواز پر اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول، پس منظر، حضرت امام جلال الدین سیوطی کی آپ تفسیر جلالین اٹھائیں تو اس کے حاشیے میں اس کا پس منظر، اس کا شان نزول بیان کیا گیا ہے۔ شان نزول کیا ہے؟ شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد کے لیے صحابہ سے مشورہ فرما رہے ہیں۔ جہاد کے لیے صحابہ کو روانہ کرنا ہے، لشکر تیار ہے، اب بس بھیجنا ہے، لیکن مشورہ یہ ہو رہا ہے کہ جب لشکر بھیجا جائے تو لشکر کا امیر کس کو بنائے، لشکر کا امیر کس کو بنایا جائے۔ صحابہ نے اپنے اپنے مشورے دیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یار غار، جانثار مصطفیٰ، رازدار مصطفیٰ، اٹھے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری رائے یہ ہے کہ فلاں کو جو ہے امیر بنا کر بھیجا جائے۔ سننے کے بعد حضرت سیدنا سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کیا رسول اللہ میری رائے یہ ہے کہ فلاں کو لشکر کا امیر بنا کر کے بھیجا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی رائے پیش کی تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی رائے پر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رائے پیش کی، نہیں بلکہ پہلے حضرت عمر فاروق نے اپنی رائے پیش کی، اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی رائے پیش کی۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رائے پیش کی، اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی رائے پیش کی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے سن کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر سے مخاطب ہو کر کے فرمایا یا ابا بکر ما اردت الا خلافی، اے ابوبکر صدیق کیا بات ہے، میں دیکھتا ہوں کہ ہمیشہ میں جو رائے پیش کرتا ہوں آپ ہمیشہ میری رائے کی مخالفت کرتے ہیں، یا جو میں نے رائے پیش کی ہے آپ نے اپنی رائے کے ذریعے سے میری رائے کی مخالفت پیش فرمائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ابن الخطاب ما اردت الا خلافی، اے عمر ابن خطاب، اے ابن خطاب، اے فاروق اعظم، میں تمہاری مخالفت نہیں کرتا، بلکہ میں دیکھتا ہوں بلکہ تم بعض مواقع پر میری مخالفت کرتے ہو۔ تو اب بات کس میں ہو رہی ہے؟ دو صحابہ میں، حضرت سیدنا فاروق اعظم اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق۔ فتماریا، جب دونوں نے ایک دوسرے کی مخالفت کی بات کی تو تھوڑا سا بحث آگے بڑھ گئی، اور جب دونوں میں بحث آگے بڑھی فارتفعت اصواتہما، تو ان دونوں کی آواز تھوڑی سی بلند ہو گئی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن حال کیا ہے؟ حال یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم اس مجلس میں موجود ہیں اور سرکار دونوں کے جو ہے باتوں کو سن رہے ہیں۔
اور جب دونوں میں بحث و مباحثہ ہوا، دونوں میں آپس میں تکرار ہوئی، تھوڑی سی آواز بلند ہوئی، تو رب کو یہ ادا ایسی ناگوار گزری کہ فوراً جبریل امین حاضر ہوئے اور یہ آیت کریمہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش فرمائی کہ یا رسول اللہ، آپ کا رب فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یا رسول اللہ آپ ایمان والوں سے فرما دیجئے کہ اے ایمان والوں، جب میرا نبی موجود ہے تو میرے نبی کی موجودگی میں تم اپنی آوازوں کو بلند مت کیا کرو۔ ذرا غور کریں، اللہ اکبر۔ سیدنا ابوبکر صدیق کائنات کی انبیاء اور رسولان اعظام کے بعد سب سے افضل ذات، حضرت عمر فاروق جن کے بارے میں آیا ہے کہ الذی رأیہ موافق للوحی والکتاب، ہم پڑھتے ہیں کہ جن کی رائے کی موافقت خود رب جلال فرماتا ہے، یہ جب سرکار کی نازل فرماتا ہے، اور تقریباً ایسی 22-23 آیتیں نازل فرمائی اللہ نے قرآن مجید میں۔ ایسے دو صحابہ، ان کے بارے میں ہم سوچ سکتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ سرکار کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے سرکار کی بے ادبی کر رہے تھے؟ سوچ سکتے ہیں ہم؟ سوچنا تو دور کی بات ہے، حاشیے خیال میں بھی ہم یہ بات نہیں لا سکتے، اس لیے کہ یہ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ کا ادب جانتے تھے، سرکار کی تعظیم و توقیر کا طریقہ یہ ہم سے بدرجہ اتم جانتے تھے، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں محبوب کی بارگاہ ہے، محبوب کا مقام ہے، محبوب کی بارگاہ کی تعظیم ہے، ادب و احترام ہے، تو رب جلال نے اس بات کو بھی ناپسند فرمایا کہ کوئی میرے محبوب کی بارگاہ میں بیٹھے اور میرے محبوب کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے اپنی آوازوں کو بلند کرے۔ ہے کائنات کی کسی سلطان کی، شہنشاہ کی ایسی بارگاہ کہ جہاں پر یہ لکھا ہوا ہو کہ یہاں پہ تعظیم کا معاملہ ایسا ہے کہ یہاں پر آؤ تو اپنی آوازوں کو نیچی کر کے آؤ؟ ہے کوئی ایسی بارگاہ؟ کوئی بارگاہ نہیں سوائے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ یہ محبوب کبریا کی بارگاہ، یہ محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ہے، جن کی بارگاہ کی تعظیم اور ادب کا درس خود رب جلال اپنے بندوں کو دیتا ہے۔ اور آپ تھوڑا سا آگے بڑھیں تو قرآن پاک میں یہ بھی فرمایا گیا، سورۃ المجادلہ پارہ نمبر 28 آیت نمبر 12، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذلک خیر لکم واطہر فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم۔ اے ایمان والو، جب تم میرے رسول سے تنہائی میں کوئی بات کرنا چاہو، کچھ سرگوشی کرنا چاہو، اپنا حال دل بیان کرنا چاہو، اپنا دکھ درد سنانا چاہو، صحابہ آتے سرکار کی بارگاہ میں، کان میں کبھی سرگوشی کرتے، کبھی تنہائی میں بات کرتے، کبھی اپنا حال دل بیان کرتے، کبھی اپنا درد دل سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے، اور سرکار سب کو سنا بھی کرتے تھے۔ وہ تو رحمت للعالمین بن کر کے آئے تھے، سب آتے۔ تو اللہ نے آیت کریمہ نازل فرمائی کہ جب تم میرے رسول سے تنہائی میں بات کرنا چاہو، میرے رسول سے تنہائی میں گفتگو کرنا چاہو، ان سے اپنا حال دل بیان کرنا چاہو۔ آج تو ہم کہتے ہیں نا کہ حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، آج تو ہم سناتے ہیں، لیکن جب دور رسالت میں صحابہ حاضر ہوتے تو اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ جب تم میرے رسول سے بات کرنا چاہو، حال دل سنانا چاہو، تو یہ بارگاہ کوئی عام بارگاہ نہیں ہے کہ ایسے ہی آؤ اور ایسے ہی سنا دو۔ تمہارا حال دل سنتے سنتے میرے رسول کے قلب نازنین پر غم کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ میرا رسول سنتا ہے تو تم سے زیادہ میرے رسول کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے جب یہاں آؤ حال دل سنانا چاہو تو فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو اپنی بات سے پہلے، اپنی گفتگو سے پہلے، اپنا حال دل بیان کرنے سے پہلے، اپنا درد دل بیان کرنے سے پہلے جاؤ، جا کر کے صدقہ کرو، صدقہ دے کر کے پھر رسول کی بارگاہ میں آ کر کے اپنی گفتگو کرو، اپنا حال دل مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں سناؤ۔ ہے کوئی کائنات میں ایسی بارگاہ؟ اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے، وقت لینا پڑتا ہے،
ہم یہ تو جانتے ہیں، لیکن کائنات میں حضرت آدم سے لے کر کے مصطفیٰ کریم تک، اور حضرت آدم کی امت سے لے کر کے مصطفیٰ کریم کی امت کے آخری فرد تک کائنات کا کوئی ایسا فرد نہیں ہے کہ جس سے بات کرنے کے لیے پہلے صدقہ کرنا پڑے پھر آ کر کے بات کی جائے، سوائے روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اور یہ اصول خود سرکار نے نہیں بنایا ہے، صحابہ نے نہیں بنایا ہے، یہ اصول، یہ حکم رب ذوالجلال نے نازل فرمایا ہے۔ اور جب یہ حکم نازل ہوا تو سب سے پہلے حضرت مولا کائنات آگے بڑھے، باہر جا کر کے انہوں نے 1 دینار صدقہ کیا، سرکار کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ میں نے دینار صدقہ کر لیا ہے، یا رسول اللہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ سرکار نے فرمایا کہو۔ یا رسول اللہ میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار نے اجازت دی تو حضرت سیدنا مولا کائنات نے اس وقت 10 سوال کیے، سرکار نے ان کے 10 سوالوں کے جوابات دیے۔ اب صحابہ سوچ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمارے پاس تو کھانے کو کچھ نہیں ہے، اور پھر ہم اپنا جو کچھ ہوتا ہے آ کر کے محبوب کو سناتے ہیں تو کچھ دل ہلکا ہو جاتا ہے، کچھ بات کرتے ہیں، کچھ حال دل سناتے ہیں، کچھ درد دل بیان کرتے ہیں تو کچھ سکون ملتا ہے۔ اور حال تو یہ ہے کہ یہاں پہ کھانے کو کچھ نہیں ہے، اب ہم صدقہ کیا کریں گے؟ اور پھر بات کرنی ہو تو حکم کیا نازل ہوا؟ صدقہ دو۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ بندوں کے دلوں کے حال جاننے والا ہے۔ جب ان کے دل میں یہ خیال آیا تو پھر جبریل امین حاضر ہوئے، یا رسول اللہ رب نے حکم نازل فرمایا تھا لیکن رب نے اب اس حکم کو منسوخ فرما دیا ہے۔ یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں امیر بھی آتے ہیں، غریب بھی آتے ہیں، مسکین بھی آتے ہیں، یا رسول اللہ حال دل تو سب کو سنانا ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ آپ تو رحمت للعالمین بن کر کے آئے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ امیروں کا حال دل آپ سنیں، ان کا درد دل سنیں، صدقہ کرنے والوں کا درد دل آپ سنیں، اور جس کے پاس کچھ نہ ہو وہ محروم رہ جائے؟ یہ تو آپ کی شان رحمت کے خلاف ہے۔ اس لیے رب نے حکم کو منسوخ فرما دیا ہے۔ حکم اگرچہ منسوخ ہو گیا لیکن مصطفیٰ کریم کی شان و شوکت کا اظہار تو اس آیت کریمہ سے آج بھی ظاہر ہو رہا ہے نا، کہ یہ بارگاہ ایسی بارگاہ ہے کہ اس کی تعظیم و توقیر ادب کا یہ حال ہے کہ یہاں پر آؤ تو اپائنٹمنٹ لو یا نہ لو، لیکن پہلے صدقہ کرنے کا حکم رب کی بارگاہ سے ضرور دیا گیا ہے۔ تو یہ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ کا ادب ہے، ہر حال میں ہمیں ملحوظ رکھنا ہے۔ اگر کہیں ذرہ برابر بھی اگر کہیں کوتاہی ہو گئی تو پھر ایمان ہاتھ سے نکل جائے گا۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ اٹھائیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 104، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب الیم۔ اے ایمان والو، راعنا مت کہو، راعنا مت کہو، یہ عرض کرو کہ یا رسول اللہ ہم پر نظر رحمت فرمائیں، اور جب میرا محبوب بات کرے تو غور سے سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول اور پس منظر یہ ہے کہ جب سرکار اپنے صحابہ کو واضح و نصیحت فرماتے تو بسا اوقات ایسا ہوتا کہ جو صحابہ کبھی دیر سے آتے یا کبھی جو صحابہ سنتے، کبھی ایسا ہو جاتا کہ کچھ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، کچھ باتیں سمجھ میں صحابہ کو، تو صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ راعنا، ہماری رعایت فرمائیں۔ یا رسول اللہ پھر سے دوبارہ عرض کر دیں، پھر سے دوبارہ ارشاد فرما دیں اور ہماری رعایت فرمائیں۔ اور جو لفظ راعنا ہے عربی میں 2 مادوں سے یہ نکلتا ہے، ایک تو رعایت سے نکلتا ہے اور ایک یہ رعا سے نکلتا ہے۔ اگر اس کو رعایت سے نکالیں گے تو معنی یہ ہوگا یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیں، یعنی ہمارا خیال فرمائیں، اور جب دوسرے مادے سے نکالیں گے تو اس میں فاعل کا صیغہ بنائے گا راعنا، یعنی ہمارا چرواہا، ہمارا۔ جب کافروں نے، یہودیوں نے یہ بات سنی نا تو وہ بھی یہ بات کہنے لگے کہ یا رسول اللہ راعنا۔ ان کی نیت کیا تھی؟ مذاق اڑانے کی۔ راعنا کہتے تھے یعنی ہمارا چرواہا کہہ کر کے وہ جو ہے مذاق اڑایا کرتے تھے، اور صحابہ جب لفظ راعنا استعمال کرتے تو وہ کیا معنی لیتے؟ ہماری رعایت فرمائیں۔
اور جب اب ظاہر سی بات ہے صحابہ کے معنی لینے میں کوئی قباحت، لیکن جب اسی لفظ کو بنا کر کے ظالموں نے محبوب کا مذاق اڑایا تو رب ذوالجلال نے قرآن کی آیت کریمہ نازل فرمائی کہ اے ایمان والو تم راعینا مت کہو، اگرچہ تمہارا معنی مراد لینا یہ غلط نہیں ہے، لیکن تمہارے اس لفظ کو استعمال کرنے سے غیروں کو مذاق اڑانے کا، ہنسنے کا موقع ملتا ہے، اور وہ میرے محبوب کی شان میں نازیبا جملے استعمال کرتے ہیں۔ لفظ میں کوئی قباحت ہے؟ کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن اس سے غیروں کو موقع ملتا ہے، اس لیے حکم دیا گیا کہ آج کے بعد لفظ راعینا استعمال۔ اب آپ یہاں پر رک جائیں تھوڑی دیر کے لیے۔ اب آپ سرسری طور پر جتنے بھی فرقے پائے جاتے ہیں، جتنی بھی جماعتیں پائی جاتی ہیں، آپ دیکھیں، آپ ہمارا اختلاف کوئی ذاتی اختلاف تو نہیں ہے کہ انہوں نے ہم سے کوئی پراپرٹی لی ہو، ہماری کوئی جائیداد چھین لی ہو، کوئی روپیہ پیسہ لے لیا ہو، ایسا تو نہیں ہے۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو نازیبا جملے استعمال کیے ہیں، اسی وجہ سے ہمارا ان سے کبھی اتحاد یا ان سے کبھی ہماری موافقت۔ اللہ فرماتا ہے کہ راعینا مت کہو، اس لیے کہ تمہارے راعینا کہنے سے دوسروں کو مذاق اڑانے کا موقع ملتا ہے۔ اب آپ ذرا دیکھیں، راعینا کہنے سے منع کیا گیا اس لیے کہ اس سے دوسروں کو موقع ملتا ہے، اس میں وضاحت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ جو شخص یہ کہے کہ معاذ اللہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، تو کیا ایسا لفظ یہ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ کے ادب کے موافق ہے؟ جو شخص یہ کہے کہ معاذ اللہ نبی کا علم تو ایسے ہے جیسے بچوں کا اور جانوروں کا علم ہے، معاذ اللہ۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ معاذ اللہ نماز میں روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال آنا یہ ایسے ہی ہے جیسے اپنے جانوروں کے خیال میں ڈوبنا یا اپنی بیوی سے صحبت کے خیال میں ڈوبنا، بلکہ اس سے بدتر ہے۔ اب آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتائیں، جب لفظ راعینا کہنے سے منع کیا گیا تو ان لفظوں کے استعمال کی اجازت شریعت میں کس طور پر دی جا سکتی ہے؟ دی جا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے آپ ایسے عقیدے اور ایسی فکر والوں سے بچیں جن کے عقیدے میں، جن کی فکروں میں فساد اور فتنہ پایا جاتا ہے۔ الحمدللہ ہمارا عقیدہ، ہماری فکریں پاکیزہ ہیں، اور ہماری فکروں میں کوئی فتنہ یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی بے ادبی اور گستاخی الحمدللہ نظر نہیں آتی۔ اس لیے ایسے لوگوں سے بچے، اور مصطفیٰ کریم رحمت عالم روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور توقیر، یہ تو قرآن کی آیتوں میں رب ذوالجلال نے رحمت عالم روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر کا درس کیا۔ اب چلیں صحابہ کی زندگی میں۔ صحابہ میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیسے تعظیم فرمایا کرتے تھے، سرکار کی بارگاہ میں چلیں۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، سرکار کی زوجہ ہے، ہماری ماں۔ سرکار کے نکاح میں ہیں، ایک دن اتفاق ایسا کہ ان سے ملنے کے لیے ان کے والد ابو سفیان تشریف لائے، اور ابو سفیان ابھی تک حالت کفر میں ہے، حالت کفر میں ہے۔ جب حضرت ام حبیبہ سے ملنے کے لیے آئے، رحمت عالم روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے تو حضرت سیدہ ام حبیبہ نے دیکھا کہ ابو سفیان آئے ہیں، تو انہوں نے فوراً سرکار کا بستر جو اس طرح لپیٹ کر کے جو ایک طرف کنارے رکھ دیا، بستر لپیٹ کر کنارے رکھ دیا، اور پھر ابو سفیان کو نیچے بٹھایا۔ انہوں نے دیکھا کہ میری بیٹی میرے آنے پر بجائے بستر بچھانے کے، اچھا فرش بچھانے کے، اس نے اپنا فرش لپیٹ کر کے ایک طرف رکھ دیا اور اس نے مجھے نیچے بٹھایا۔ اپنی بیٹی سے کہا، بیٹی کیا تیرا باپ اس قابل بھی نہیں ہے کہ وہ اس بستر پر بیٹھ سکے؟
کا تمہارا میرا رشتہ اپنی جگہ، لیکن سنو یہ بستر صرف بستر نہیں ہے، یہ بستر میرے محبوب دو جہاں رحمت عالم روحی فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر مبارک ہے، اور میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر کوئی ناپاک شخص بیٹھے، یہ میری ایمانی غیرت کو گوارا نہیں ہے۔ سامنے باپ ہے، سامنے باپ ہے، لیکن پھر بھی جواب آپ دیکھیں، یہ ایمانی غیرت کا تقاضا ہے کہ اگر محبوب کا نہیں ہے تو پھر ہمارا چلے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں، صحابہ کی بارگاہ میں، مصطفیٰ جان رحمت روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے سے گزر رہے، ایک مرتبہ اتفاق ایسا کہ سامنے سے اچانک گلی سے حضرت ابو ہریرہ سامنے آ گئے، نمودار ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ جیسے ہی سامنے گلی سے نکلے تو سامنے سے ادھر سرکار آ رہے، سرکار کی نظر حضرت ابو ہریرہ پر پڑی، حضرت ابو ہریرہ کی نظر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روح انور پر پڑی۔ حضرت ابو ہریرہ فوراً واپس گلی میں مڑ گئے اور بھاگتے ہوئے چلے گئے۔ سرکار نے دیکھ کر کے اندیکھا کر دیا۔ جب مسجد میں نبوی میں پہنچے تو ابھی چند لمحے ہوئے تھے کہ حضرت ابو ہریرہ دوڑ کر کے آئے، دوڑے آئے، اور حال کیا ہے، جب آئے تو سروں سے جو ہے پانی کے ٹپکنے کے آثار نمایاں، یعنی ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ ابھی غسل کر کے آئے۔ سرکار نے حضرت ابو ہریرہ کو جب آنے کے بعد دیکھا، آتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، اے ابو ہریرہ کیا بات ہے، میں نے دیکھا کہ تم گلی سے نکلے، جیسے ہم پر نظر پڑی واپس گلی میں مڑ گئے، واپس گلی میں۔ یا رسول اللہ میں نے آپ کے روح انور کو دیکھا، لیکن یا رسول اللہ مڑنے کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت میری نظر آپ کے چہرے پر پڑی اس وقت میں حالت جنابت میں یعنی ناپاکی کی حالت میں تھا، اور میری ایمانی غیرت نے اس بات کو گوارا نہ کیا کہ میں حالت جنابت میں ہوں اور میری نظر رخ بدضحا پر پڑے۔ اس لیے رسول اللہ میں فوراً واپس گیا اور میں نے محسوس کر لیا کہ آپ نے مجھے دیکھ لیا ہے، اس لیے میں فوراً گھر گیا، جا کر کے میں نے جلدی سے غسل کیا اور غسل کر کے یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو چکا ہوں۔ اب صحابہ کی تعظیم دیکھیں، کہیں قرآن میں آپ کو یہ ملے گا، حدیث میں آپ کو ملے گا کہ جب نبی کی بارگاہ میں آؤ، نبی کے چہرے کو دیکھو تو وضو کی حالت میں دیکھو، غسل کی حالت میں دیکھو، جنابت کی حالت میں نہ دیکھو، ایسا کوئی حکم ملے گا آپ کو؟ نہیں ملے گا۔ لیکن محبت کا بھی اپنا اصول ہوتا ہے، تعظیم کے بھی اپنے اصول ہوتے ہیں۔ کہ صحابہ کی تعظیم کا حال یہ تھا کہ وہ اس بات کو ناپسند فرماتے تھے کہ ان کی حالت جنابت میں کبھی رخ بدضحا پر بھی نظر پڑے، بلکہ حضرت انس تو فرماتے ہیں کہ یہ سرکار کا چہرہ کیا ہے، کأنہا ورقۃ مصحف، یہ سرکار کا چہرہ کیا ہے، گویا ہمارے سامنے پورا قرآن کھلا ہوا ہے۔ یہ صحابی حضرت انس فرماتے ہیں۔ تو یہ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ کا ادب ہے۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سرکار کی بارگاہ کا ادب دیکھیں صحابہ میں، وہ فرماتے ہیں میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور جب میں بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے صحابہ کو سرکار کے ارد گرد اس طرح خاموش بیٹھے ہوئے دیکھا ہے کہ دیکھ کر کے ایسے محسوس ہوتا کہ گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے، گویا ان کے سروں پر، بلکہ بعض روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے گویا ایسے محسوس ہوتا کہ جیسے ان کے جسموں میں جان ہی نہ ہو، یہ ساکت و جامد اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہوں۔ آخری روایت حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، سرکار نے جب صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا صلح کے لیے، صلح کے لیے جب سرکار نے بھیجا تو جا کر کے آپ نے مکے والوں سے بات چیت فرمائی کہ دیکھو ہم یہاں پر لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم صلح صفائی کے لیے آئے ہیں۔ ایسا ایسا جب معاملہ طے ہوا تو سرکار مکے کی سرحد کے باہر حدیبیہ کے مقام پر ٹھہرے، اور حضرت عثمان ابن عفان مکے میں ہیں، کافروں سے بات چیت کر رہے ہیں کہ آج ہمیں آنے دو، ہم ہتھیار وغیرہ کچھ ساتھ نہیں لائے، ہم صرف طواف کریں گے اور واپس چلے جائیں گے۔ لیکن کافروں نے کہا کہ نہیں،
اگر اس سال تم قتل کے، لڑائی کے، جھگڑے کے ارادے سے نہ آئے ہو، لیکن پھر بھی ہم تمہیں اس سال عمرہ کرنے کی اجازت. جب دیکھا کہ بات بننے والی نہیں ہے، حضرت سیدنا عثمان ابن عفان واپس لوٹنے لگے. واپس حضرت عثمان ابن عفان حالت احرام میں ہیں. کس میں ہے؟ احرام میں. جب واپس لوٹنے لگے تو قریش نے کہا کہ عثمان ابن عفان، ہم سب کو تو اجازت نہیں لیں گے، ہاں اگر تم آئے ہو تو تمہارے ہم پر احسان بہت ہیں، ہم تمہارے احسان مند ہیں، اگر تم چاہو تو خانہ کعبہ کا طواف تم کر سکتے ہو. تو اب ایسی صورت میں کیا کرے انسان؟ حالت احرام میں ہے، 6 سال کے بعد خانہ کعبہ پر نظر پڑی ہے، 6 سال سے خانہ کعبہ کا طواف نہیں کیا، مقام ابراہیم کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، حجر اسود کے بوسے نہ لیے، صحن حرم میں کوئی نماز ادا نہ کی. بتائیں ایسی صورت میں دل کیا فیصلہ کرے گا، عقل کیا فیصلہ کرے گی؟ قریش مکہ نے کہا کہ تم خانہ کعبہ کا طواف کر سکتے ہو، حجر اسود کا بوسہ لے سکتے ہو، مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہو، صحن حرم میں نماز پڑھ سکتے ہو، لیکن صرف تمہارے لیے اجازت ہے، کسی اور کے لیے اجازت. لیکن عشق کی بھی جو ہے اپنی زبان ہوتی ہے، تعظیم کا بھی کوئی ایک اصول ہوتا ہے. انہوں نے کیا جواب دیا؟ ما کنت لافعل حتی یطوف به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا خدا کی قسم تم کیا سمجھتے ہو کہ عثمان کو تم اجازت دو گے اور عثمان خانہ کعبہ کا طواف کر لے گا؟ کہا نہیں، خدا کی قسم جب تک میرے محبوب دو جہاں روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف نہیں کریں گے، عثمان کی نگاہوں کے سامنے خانہ کعبہ ہو، حجر اسود ہو، مقام ابراہیم ہو، صحن حرم میں کھڑا ہو، لیکن پھر بھی اس کا جواب یہی ہے کہ جب تک محبوب دو جہاں طواف نہ کرے یہ طواف نہیں کرے گا. یہ تعظیم کا انداز تھا، یہ محبوب سے محبت تھی، یہ محبوب کی بارگاہ کا ادب تھا. اور ہر مومن، بندے مومن کو بھی چاہیے کہ وہ محبوب دو جہاں روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر کما حق کو بجا لائے. اگر ان کی تعظیم و توقیر نہیں ہے تو یاد رکھیں پھر ہمارے پاس کچھ یہ جان ایمان ہیں، روح ایمان ہیں، ان کی تعظیم، ان کی توقیر ہمارے لیے لازمی اور ضروری ہے. ہم اور آپ مصطفیٰ کریم سے بے حد محبت کریں، ان کا ہر حال میں ادب بجا لائیں، ان کی تعظیم و توقیر بجا لائیں. اور یاد رکھیں ان کی جو تعظیم و توقیر میں، ادب و احترام میں جو ذرہ برابر بھی نقص نکالتا ہے یا کمی کرتا ہے، پھر ادب کا تقاضا یہ بھی ہے، تعظیم کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم ایسے لوگوں سے بھی اپنے آپ کو دور کر لیں اور کنارہ کش کر لیں. جیسا کہ حضرت سیدہ ام حبیبہ کی روایت وہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہ خود جو ہے مومن ہیں، ان کے باپ مومن ہیں، ان کی اولاد مومن ہیں، اور ان کے پوتے بھی مومن ہیں، صحابی ہیں. 4 نسلیں کیا ہیں ان کی؟ صحابی. یعنی صحابہ کی جماعت میں صرف حضرت ابوبکر صدیق کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان کی 4 نسلیں شرف صحابیت سے کیا ہیں؟ مشرف ہیں. یعنی باپ بھی صحابی ہیں، خود صحابی ہیں، ان کی اولاد بھی صحابی ہیں، ان کی اولاد کی اولاد بھی. لیکن جب ان کے والد ابو قحافہ ایمان نہیں لائے، ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ انہوں نے سرکار کی شان میں ایک نازیبہ جملہ استعمال کر دیا. کوئی گالی نہیں دی تھی، بس ایک ایسا جملہ استعمال کیا کہ ابو بکر صدیق کے دل پہ ایسا ناگوار گزرا کہ آپ نے ہاتھ اٹھا کر کے زور سے ابو قحافہ کے چہرے پر ایک چپیٹ ماری. اس لیے کہ باپ ہے اپنی جگہ، لیکن اگر محبوب کا ادب نہیں ہے، محبوب کی پھر تعظیم نہیں ہے، تو پھر دنیا کا کوئی رشتہ ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا. بس کوشش یہ کریں کہ محبوب کی محبت میں جئیں، محبوب کی محبت میں مریں، ان کا ادب، ان کی تعظیم ہر حال میں بجا لائیں. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کسی کا کوئی سوال؟
ایک سوال یہ ہے کہ افطار کی محفل میں غیر مسلم دوست بھی ہمارے ساتھ رہتے ہیں تو کیا ہم ان کے ساتھ زمزم کا پانی شیئر کر سکتے ہیں؟ دیکھیے اس میں دو چیزیں ہوں گی. اس میں یہ سوال کیا گیا کہ افطار کی محفل میں غیر مسلم دوست. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ غیروں کے ساتھ دوستی کرنا یہ جائز ہی نہیں. غیروں کے ساتھ دوستی کرنا یہ جائز. اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے اے ایمان والو تم ان لوگوں سے دوستی کرتے ہو جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں. اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں تو سب سے پہلی بات ان سے دوستی کرنا ہی جائز نہیں ہے. ہاں اگر کبھی کمپنی میں ہیں آپ ان کے ساتھ بزنس کرتے ہیں ان کے ساتھ آپ کاروبار کر سکتے ہیں تو کاروبار کی حد تک رکھیں لیکن ان سے دوستی ان سے محبت ان سے تعلق یہ جائز اور درست نہیں ہے. اب دوسری چیز یہ ہے کہ زمزم پانی شیئر کر سکتے یا نہیں ہے. تو اگر ایسے ہی دیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے لیکن پھر بھی بہتر یہ ہے کہ اجتناب کیا جائے. جی اور کوئی؟ جی اس میں ایک یہ سوال یہ ہے کہ جس شخص کی نمازیں قضا ہوئی ہو اور تعداد معلوم نہ ہو تو وہ رمضان کے آخری جمعہ کے دن 4 نفل ایک سلام کے ساتھ پڑھے. ہر نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 7 بار اور سورہ کوثر 15 بار پڑھے. اگر 700 سال کی نمازیں بھی قضا ہوئی ہو تو اس کے کفارے کے لیے یہ نماز کافی ہے. دیکھیں ایسی کوئی حدیث حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں ہمیں نہیں ملتی بلکہ یہ تو سرکار کی حدیثوں کے مخالف ہے. اس لیے کہ سرکار نے فرمایا کہ جس شخص کی نماز چھوٹ جائے یا جو شخص سو جائے یا بھول جائے تو جب وہ نیند سے بیدار ہو جائے جب اسے یاد آ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی نماز فوراً ادا کر لے. تو یہ خود بات سرکار کی حدیث سے ٹکراتی ہے اس لیے یہ بات درست نہیں ہے. جس شخص کی نماز قضا ہو وہ اپنی نماز قضا کرے. اس طرح کی کوئی روایت موجود نہیں ہے. جب ہم عام وقت پر واجب الوتر تنہا ادا کرتے ہیں اور جب تراویح کی نماز کے بعد امام کے ساتھ جماعت کے ساتھ کیوں پڑھتے ہیں واجب الوتر؟ دیکھیں یہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت مبارکہ ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایسا ہوتا تھا حضرت ابی بن کعب تراویح پڑھایا کرتے تھے. اچھا پہلے حضرت عمر فاروق عشاء کی نماز پڑھاتے حضرت ابی بن کعب تراویح پڑھاتے اس کے بعد پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم وطر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھایا کرتے تھے. تو یہ روایتوں سے ثابت ہے صحابہ کے عمل سے ثابت ہے. اسی لیے ہم جو ہے رمضان میں اس طور پر نماز واجب الوتر جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں. غسل کے بعد ڈارک نماز غسل کے بعد ڈائریکٹ نماز پڑھ سکتے ہیں کیا؟ وضو کرنا ضروری ہے کیا؟ یہ نہیں. دیکھیں اگر غسل جنابت کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے غسل جنابت میں وضو بھی ہوتا ہے یعنی ناک میں پانی چڑھاتے ہیں کلی کر لیتے ہیں اور پھر ظاہر سی بات ہے پورے اعضاء وضو پر پانی بہہ جاتا ہے. اگر کبھی ایسا ہے تو پھر وضو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد آپ فوراً جو ہے نماز پڑھ سکتے ہیں. اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے. امام صاحب کی قرأت شروع ہونے کے بعد ثنا پڑھ سکتے ہیں کیا؟ بہتر یہ ہے کہ اگر کبھی پہلی ہی رکعت میں آیا ہے تو بالکل خاموش کھڑا ہو جائے. نہیں اگر دوسری رکعت میں تیسری رکعت میں آیا تو بالکل خاموش کھڑا ہونا چاہیے. جب پہلی رکعت ادا کرے گا تو پھر اس وقت ثنا پڑھے اعوذ باللہ پڑھے بسم اللہ پڑھے سورہ فاتحہ پڑھے پھر اور سورت پڑھے. اگر امام کی قرأت شروع ہو چکی ہو تو پھر خاموشی اختیار کرے اس لیے کہ ثنا پڑھنا یہ مستحب ہے اور امام کی قرأت سننا یہ واجب اور لازمی ہے. افطار کی دعا کب پڑھنا چاہیے؟ روزہ کھولنے سے پہلے یا بعد؟ کل بھی ہم نے بتایا تھا کہ افطار کی دعا یہ روزہ کھولنے کے بعد پڑھنی چاہیے اور جب افطار کھول لے تو اس کے بعد جو ہے دعا پڑھیں. نماز کی حالت میں نماز کے دوران تھوک بہت آتا ہے روزے کی حالت میں تو ہم کیا کریں؟ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اگر ہم جمع نہ کریں تو اتنا تھوک جمع نہیں ہوتا. تھوک اسی وقت جمع ہوگا جب ہم جان بوجھ کر کے روک کے جمع کریں گے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ نارملی عام طور پر زندگی مطلب روزہ رکھیں اور عام طور پر رہیں تو اس سے جو ہے تھوک بھی جمع نہیں ہوگا. اگر تھوک جمع بھی ہوتا ہے تو پھر اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. ہاں جان بوجھ کر کے تھوک جمع کرنا پھر اس کو نکلنا یہ منع ہے. اگر کبھی ایسی صورت حال اگر کبھی منہ میں جمع ہو جائے تو اس کو تھوک دے لیکن جان بوجھ کر کے تھوک جمع کرنا یہ بھی جو ہے مکروہ تنزیہی ہے.
نماز تہجد 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں کیا؟ جی پڑھ سکتے ہیں، کوئی قباحت کی بات نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور کسی تراویح سے پہلے اگر 3 رکعت بعد کی طرف پڑھ لیں تو نہیں، اگر تراویح سے پہلے تو اس کا محل ہی نہیں ہے، تراویح کے بعد پڑھنی چاہیے اس کو۔ افضل میں پڑھ لیے اس کے بعد تراویح پڑھ سکتے ہیں، تراویح پڑھے پھر سے دوبارہ جو ہے واجب الوتر ادا کریں۔ جی اللہ کے لیے حاضر اور ناظر کا لفظ استعمال کرنا یہ منع ہے، اس لیے کہ حاضر اور ناظر یہ عربی زبان کے لفظ ہے۔ حاضر اس شخص کو بولتے ہیں جو پہلے نہیں تھا لیکن بعد میں آیا، ناظر اس کو بولتے ہیں جو پہلے نہیں دیکھ رہا تھا لیکن بعد میں وہ کسی چیز کو دیکھ رہا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اللہ تو ہر جگہ موجود ہے اور ہر وقت موجود ہے، اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، اور پھر اللہ جو ہے ہر وقت جو ہے بندے کے ہر عمل کو جو ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ تو لفظ حاضر اور ناظر یہ استعمال کرنا منع ہے۔ ہاں اس کے لیے شہید اور بصیر کا لفظ استعمال کریں۔ اب اللہ کو شہید و بصیر جان کر کے یا سمجھ کر کے یہ حلف اٹھاتے ہیں یا بات کہتے ہیں، اس طرح شہید و بصیر کا لفظ استعمال کرنا چاہیے، لیکن حاضر اور ناظر کا لفظ استعمال کرنا یہ منع ہے۔ روزے میں بھی سن سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن بالکل ناک کے اندر نہ لگائیں، لیکن سونگنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تراویح پڑھنے کی نیت کیسے کریں؟ جیسے عام طور پہ نمازیں پڑھتے نیت کی، میں نے 2 رکعت نماز تراویح کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی پیچھے سے امام کی، میرا طرف کا آواز شریف کی اللہ اکبر، جیسے عام طور پہ نمازوں کی نیت کرتے ہیں وہی نیت کریں۔ اور پھر ایک سوال یہ ہے کہ جسے شوگر کا مرض ہو، شوگر کی بیماری ہو، اس کے لیے روزے کا کیا حکم ہے؟ اگر ایسا شخص ہے کہ آئندہ مستقبل میں بھی ابھی اس کو جو ہے بیماری سے چھٹکارا پانے کی کوئی صورت نہیں ہے، اور پھر ڈاکٹروں نے طبیب نے کہہ دیا کہ نہیں بھائی اب تو جو ہے بغیر گولی کے بغیر انجیکشن کی کام نہیں چلے گا، نہ سرما میں رکھ سکتا ہے نہ گرما میں رکھ سکتا ہے، تو ایسا شخص اپنے ہر روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر کا جو ہے وہ روزے کا فدیہ ادا کرے۔ اور کسی کوئی سوال؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو سننے اور سنانے سے زیادہ حسن عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے، اور ہم سب کو سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔